بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ خطے میں بنگال میں آنے والی ایک ماہ کے اندر کی تبدیلی، جس نے 14 سال سے برسر اقتدار حکومت کو گرا دیا ہے، کافی چرچا لے رہی ہے اور دیگر ممالک میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ ہمارا ایک حصہ تھا، ہمارے بھائی ہیں، آج بھی بھائی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ پاکستان کا بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کار رہے ہیں اور یہ وتیرہ رہا ہے کہ کبھی ہم نے کسی ملک کو نہیں چھیڑا کہ جا کے انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہو۔ ہمارا کشمیر ڈسپیوٹ انڈیا سے ضرور چل رہا ہے، جو کہ ہمیں پاکستان سے اب تک ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا۔ اس بات پر اطمینان ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو گیا ہے اور امید غالب ہے کہ ایک دن ایران بھی پھلتا پھولتا نظر آئے گا۔ اگر بنگال میں تبدیلی آئی ہے تو یہاں پاکستان میں بھی جو کشیدگی پائی جاتی ہے اور فارم 47 پر اپوزیشن کے بقول اس حکومت کو بٹھایا گیا، جو زور جبر سے یہاں مسلط ہے، اور اتنے ماہ میں یا پی ڈی ایم 1 میں تھی تب سے 2 سالوں سے پاکستانی عوام سفر کر رہی ہے۔ وہ غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا رہی ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ ہرگز ہر شعبہ روز بروز گرتا جا رہا ہے۔ یوں اس کی بحالی ممکن بنانے کے لیے برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین جو 47-45 فارم پہلے کھیل رہے تھے، اسے ختم کر کے معافی شروع ہو گئی۔ اس کا بھی اختتام ہونے والا ہے، اس پر بھی وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو وقت یہ ہے کہ ایک اکیلا پی ٹی آئی، کیونکہ اسے عوام کی 90% سے زائد حمایت حاصل ہے، وہ اس کی بیک پہ عوام رہے۔ جس طرح سے ایک فوجی کا رخ دشمن کی طرف گن تانے ہوتا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کی قوم ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پیچھے سے بیک اپ حاصل ہے اور وہ بے دردی سے لڑتا ہے۔ یہی حال ہمارے پی ٹی آئی رہنما کو بھی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے اور میں وہ فیصلے کر جاؤں جو قوم بھی یاد رکھے، انہیں مایوس نہ کروں۔ اس لیے جب اس نے آگے قدم بڑھا لیا ہے اور یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے، تو باقی جماعتیں اب یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے انہیں جتنے قدم بھی آگے بڑھانے پڑیں وہ بڑھائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر اس نے آج یوں کہہ دیا ہے تو ہم آگے بڑھ کر نئے قوانین تلاش کر لیں، جیسا کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک نیا قانون دے دیا ہے۔ وہ قانون بنانے، اسے چھیڑنے، عدلیہ سے پھر اس کا ریلیف لینے اور اسی چکر میں قوم کا وقت ضائع نہ کریں۔ جیسے کہ بجلی کے بلوں سے توجہ ہٹانے کے لیے صرف توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ چھوٹے موٹے کام کیے ہیں۔ یہ کوئی کام نہیں ہے۔ بجلی کا بل جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، جو ان کے گھروں کو پیسہ پہنچنا ہے، وہ حکمران بھی ہیں، وہ ان کمپنیوں کے مالک بھی ہیں، لیکن وہ قوم پر رعایت بھی نہیں کرنا چاہتے۔ قوم کے حکمران بھی بننا چاہتے ہیں، قوم سے ووٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب باتیں اکٹھی نہیں چلتی۔ پھر اس قوم کو جس کے پاس نہ کام ہے، نہ ان کے پاس ڈھیلا ہے، کسان ہے، وہ بری طرح پامال ہو چکا ہے۔ اب پاکستان میں ابھی گزشتہ دنوں کھاد کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا، یوریا میں، تو کوئی احتجاج نہیں کیا گیا، کسی قسم کی بات نہیں ہوئی۔ کیا کسان کو اسی طرح مارنا ہے؟ کبھی یوریا میں اضافہ کر دیا جائے، کبھی ڈی اے پی میں اضافہ کر دیا جائے، پھر اس کی گندم بھی نہ خریدی جائے۔ اب تو کوئی حکومت نہیں بولی نا کہ یوریا میں اضافہ کیوں ہوا ہے، کیا پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، کیا کوئی نیا طوفان آ گیا ہے؟ کسان کے لیے تو طوفان آ گیا تھا،
کیونکہ نگران نے گندم خرید کر لی تھی, انہوں نے پیسے کمانے تھے, اربوں ڈالر کما لیے, لیکن کسی کو فکس نہ کیا گیا. کسان کو فکس ضرور کیا گیا ہے کہ وہ مرتا رہے, اس سے گندم نہ لی جائے. اسی طرح وہ پیسہ, کیونکہ ہر دکان میں, ہر جگہ پہ, ہر مارکیٹ میں کسان نظر آتا ہے, اسے تو مار دیا گیا. لیکن جو چند یوریا بیچنے والے ہیں انہیں نہیں کچھ کہا گیا, اس کے بارے میں بات کسی نے نہیں کی. وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت خاموش ہیں, لیکن اگر آج روٹی 1 روپیہ زیادہ کر دی جائے تو فوراً بہت پڑے گی. یہ دوہرا معیار ہے, اس کو ختم کیا جائے. کسان کو مارنے کے لیے منصوبے سوچنے کے بجائے اسے ہم اپنے پاؤں پر کھڑا کریں, اسے ہم بہتر بنائیں. اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, اس کے پاؤں میں جوتا دیں, اس کو اچھے کپڑے پہنائیں, اس کو اچھا گھر دیں, وہاں پر فیسلٹی لے جائیں. وہ اندھیروں میں رہتا ہے, وہاں نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہے, نہ ان کے پاس آنے جانے کے لیے سڑکات ہیں, نہ بہتر بنیادی مراکز صحت ہیں, نہ ویٹرنری سینٹر ہیں. وہ کیا کرے گا؟ 85% آبادی دیہات میں رہتی ہے. کبھی غور نہیں کیا گیا. ہمیں اس وقت بھی سوچنا ہوگا, وہ بھی ایک بڑی آبادی رکھتے ہیں, ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے. ہم ان شہریوں کے لیے جن کی نالی بند ہو جائے وہ اسٹرائک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری انتظامیہ وہاں آ جاتی ہے, تو یہ باتیں اب نہیں چلیں گی. ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو مل بیٹھ کر, اب چونکہ جو ہی برف نکلی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور انہیں اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر قوم کی آسودگی کے لیے حل تلاش کریں اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اور وہ انہیں نظر آئے جیسا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر انصاف کی طرح کیا